فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج جمعے میں بھیڑ بہت زیادہ ہے. پورے سال میں کسی بھی جمعے کو اتنی بھیڑ نہیں ہوتی جتنی بھیڑ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے جمعے میں ہوتی ہے. پورے سال اتنی بھیڑ کبھی نہیں ہوتی جتنی رمضان کے آخری عشرے میں نہیں ہوتی. جمعے میں بھیڑ ہوتی ہے. کیوں بھیڑ ہوتی ہے اس جمعے کو اتنی، اور دوسرے جمعے کو اتنی بھیڑ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا اس جمعے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اس جمعے کا کوئی خاص انعام ہے اللہ کی طرف سے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے بارے میں کوئی خاص بات ہمیں بتائی ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوگا وہ بہت ہی خاص ہوگا، اور جتنے جمعے پورے سال میں ہیں ان تمام جمعے کے دنوں سے بڑا رتبہ اس جمعے کا ہو جائے گا؟ ایسی کوئی حدیث ہے، ایسی کوئی خاص خبر ہمارے پاس آئی ہے؟ اور تم لوگ اس جمعے کا ایک نام رکھنا، اس کا نام رکھنا الوداع جمعہ. کیا ایسا بھی کچھ حدیث میں؟ تو جب حدیث کی کتابوں میں دیکھا گیا، قرآن مجید میں غور کیا گیا، تو ایسا تو کہیں ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں. الوداع جمعہ، رمضان کا آخری جمعہ، اور 10 بجے جا کے مسجد کے نچلے حصے میں بیٹھ جاؤ، اور بہت بڑا جمعہ ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت ثواب ملنے والا ہے. نئے کپڑے پہن لو جی، آج انتظام کچھ خاص رہے گا، خوب خوشبوئیں لگا لو، اور آج ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ پوری زندگی کی پچھلی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی، اور آج ایسی نماز پڑھیں گے کہ ساری جو قضا عمری ہے نماز کی 2 رکعت میں مکمل ہو جائے گی. تو ایسا کچھ ہے؟ پتہ چلا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا. اور اس پر یعنی جتنے جمعے پورے سال میں ہوتے ہیں، جو جمعے کا دن ہوتا ہے سال کے اندر وہی جمعے کا دن آج بھی ہے. اور جو جمعہ رمضان کے پہلے عشرے میں آیا تھا، رمضان کا پہلا جمعہ آیا تھا، آج کا یہ آخری جمعہ بھی وہی جمعہ ہے، ذرہ برابر فرق نہیں. سمجھ گیا؟ تو سب سے پہلی بدعت یہ ختم کرو. الوداع جمعہ کے نام پر یہ بدعت ختم کرو. الوداع جمعہ کچھ نہیں ہے کہ رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں تو اس جمعے کا نام الوداع رکھ دیا، اور الوداع رمضان بھی کچھ نہیں ہے. الوداع جمعہ کچھ نہیں ہے. جو جمعہ پہلے رمضان کا پہلا جمعہ تھا وہی آخری جمعہ، ذرہ برابر فرق نہیں ہے، نہ ثواب میں اور نہ کسی بھی اجر میں، کسی بھی چیز میں. پہلے تو آپ اس کو ذہن میں ڈال لیجیے اچھے سے.
تو اس فتنے کو، اس جملے کو، اس لفظ کو بولنا دور کیجئے کہ الوداع جمعہ اس لیے جلدی جا رہے ہیں، اور آج تھوڑا اس کا اہتمام ہوگا، گھر میں جلدی بچوں کو جگاؤ، آج تو الوداع جمعہ ہے، آج بھی نہیں پڑھے گا جمعہ، آج تو الوداع جمعہ ہے، یعنی اس جمعہ کو پڑھنے کے بعد تو مر جائے گا، الوداع، یا تو جمعہ ختم ہوگا یا تو ختم ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک ختم ہوگا، اس لیے تو الوداع اسی کو تو کہتے ہیں۔ جب ہم سے کوئی جاتا ہے ہمارے یہاں سے لوٹ کے تو کہتا ہے الوداع بھائی الوداع، یعنی یا تو جا رہا ہے یعنی یا میں جا رہا ہوں، بس اسی کو الوداع کہتے ہیں۔ اور اس پر ظلم ستم یہ ہے کہ مساجد میں خطیب حضرات، مسجد کے ائمہ حضرات، خطیب حضرات جب اس جمعے کو یعنی رمضان کے آخری جمعے میں جب خطبہ دیتے ہیں تو یہ خطبہ بھی ان کے پاس ہے، اس میں یہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، الوداع الوداع یا شہر رمضان، الفراق الفراق یا شہر رمضان، السلام السلام یا شہر رمضان۔ اب یہ تو رمضان سے بات کر رہا ہے، رمضان سے تیری بات چیت ہوتی ہے، الوداع الوداع یا شہر رمضان، رمضان سے بات ہو رہی ہے کہ بھائی رمضان ہماری تمہاری بدائی ہو گئی، ہماری تمہاری دوری ہو گئی، الفراق ہم جدا ہو رہے ہیں، السلام سلامتی ہو تم پر مجھ پر، یہ بات تو سمجھ میں آتی، یعنی گویا کہ رمضان کوئی آدمی ہے اور اس سے یہ بات کر رہا ہے۔ ایک جماعت گئی ایک علاقے میں، رمضان کے مہینے میں جماعت گئی اللہ کے راستے میں، تو رمضان روزے سے تھے سارے ساتھی، تو گاؤں کے سارے لوگ جماعت والوں کو دیکھ کر خوشی کے مارے دوپہر میں کھانا لے کے آئے۔ ان جماعت کے ساتھیوں نے کہا ارے بھائی آج تو رمضان ہے، تو سارے کے سارے گاؤں والے رمضان کو تلاش کرنے لگ گئے کہ رمضان کہاں تلاش کر کے لاؤ، رمضان کو جماعت والے بلا رہے ہیں۔ تو فرمانے والے نے فرمایا تھا کہ جہالت کس در پہ چلی گئی کہ نام رمضان رکھ لیا، روزے کا پتہ نہیں، نام رمضان رکھ لیا، روزے کا پتہ نہیں، الوداع الوداع یا شہر رمضان، کیا بدعت ہے یہ؟ جتنے بھی بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، جس میں حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جس میں حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنی بھی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے، ساری کتابوں میں ان جملوں کا استعمال، الوداع الوداع یا شہر رمضان، السلام السلام یا شہر رمضان، الفراق الفراق یا شہر رمضان، ان جملوں کا استعمال تمام کتابوں میں مکروہ تحریمی اور بدعت لکھا ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا وہ کہاں سے وہ جمعے کے امام صاحب پڑھ کے آتے ہیں اس کو بولنے کے لیے، تو یہ تو بدعت ختم، بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جیسا پہلا جمعہ تھا وہی جمعہ آج۔ اب یہ ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، اب اس کے بعد رمضان کے 2 دن یا 3 دن بچیں گے آپ کے پاس، اب پورے مہینے جو آپ نے عبادت کری ہے، پورے مہینے جو محنت ہوئی ہے، ان محنتوں کو اور زیادہ بڑھانا کہ زندگی میں یہ رمضان آئے گا یا نہیں، اور پورے مہینے جو غفلت ہوئی ہے، رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اجر کو بڑھایا تھا، اللہ نے نفل کو فرض کے برابر دے دیا تھا، اور اللہ نے فرض کو 70 فرائض کے برابر کیا تھا، یعنی 1 کا 70 اللہ نے دینا شروع کیا تھا۔ اللہ نے شیطانوں کو بھی باندھ رکھا تھا، اللہ نے جنت کو سجائی تھی، اللہ کا عام اعلان تھا، اور اس مہینے کے آخری عشرے میں اللہ کی طرف سے اعتکاف کرنے کا حکم تھا، اور پھر اس اعتکاف کے اندر سے لیلۃ القدر شب قدر کو تلاشنے کا حکم تھا۔ ان تمام کاموں کو کرنا تھا، لیکن اس میں غفلت رہی، کوتاہی رہی، اس کا جو حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہ ہوا، تو اس پر بندے کو شرمندگی، ندامت، افسوس تو ہونا ہی چاہیے کہ یا اللہ جس طرح سے ہم رمضان گزارتے آئے اپنی زندگی میں، پچھلے رمضان اور سالوں میں 10 20 30 50 رمضان ہم نے جس غفلت میں گزار دیے، یا اللہ اس رمضان کو بھی اسی غفلت میں گزار دیا۔ میرے پروردگار
میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تو ان آخری ایام میں توبہ کی خوب کثرت ہونی چاہیے تاکہ آگ سے خلاصی ہو جائے۔ یہ تو تھا کہ جتنا بھی بندہ کما لیتا ہے پیسہ اس کو کم ہی لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو سونے کا ایک جنگل مل جائے تو پھر یہ تمنا کرے گا سونے کا مجھے ایک اور جنگل مل جائے، یعنی اس کی خواہشیں نہیں بڑھتی۔ یہ تو دنیا کی طرف حرص اور لالچ کا معیار ہوتا ہے بندوں کے اندر۔ اسی طریقے سے نیک بندوں میں نیکی پر آگے بڑھنے کے نیک بندے کھوکر اور لالچی ہوتے ہیں کہ مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے کہ یا اللہ پورے رمضان اس نے 30 دن اعتکاف میں گزار کر اور ایک لمحہ نافرمانی نہیں کی، پھر بھی یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا، میں کچھ عبادت نہیں کر سکا، میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے۔ اور رمضان مبارک کے جانے کا افسوس انہی بندوں کو ہوتا ہے جو بندے عبادت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے جانے کا افسوس انہی بندوں کو ہوتا ہے جو عبادت کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے آنے کا غم ان بندوں کو ہوتا ہے جو عبادت سے دور رہتے ہیں۔ اے رمضان آ گیا ہے یار، روزے رکھنے پڑیں گے، سارا سسٹم کھانے پینے کا بگڑ جائے گا اور تھوڑی کمزوری بھی ہو جائے گی۔ میں تو صبح شام جم جاتا ہوں، میری باڈی کا کیا ہوگا؟ یہ تو سارے مسلس ڈھیلے ہو جائیں گے 1 مہینے کے اندر، کیا کریں؟ تو دوسرا کہتا ہے بھائی کیا کرے گا، کون دیکھ رہا، روزہ مت رکھ، کیوں پریشان ہو رہا تو وہ چلا جا وہ ادھر پہاڑ گنج وہ شیلا تھیٹر کے پیچھے 2-3 ہوٹل ہے، وہاں بیٹھ کے کھا، پہلی منزل پہ کرتے ہیں لڑکے، پہلی منزل پہ کھا، اس کا پراٹھا بہت اچھا دہی کے ساتھ دیتا ہے 30 روپے میں، وہاں بیٹھ کے چپ چاپ کھا لے، تجھے کیا ٹینشن ہے؟ تو وہ چپ کے جاتا ہے، کھاتا ہے اور سارے چھپا چھپا کے اپنے جم میں بھی جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو نہ رمضان کے آنے کی خوشی ہے نہ جانے کا غم ہے، انہیں کوئی لینا دینا نہیں، ان کا تو پورا 12 مہینے برابر ہے۔ تو رمضان کے جانے کا غم کس کو ہوگا؟ کہ جس نے کچھ دولت پونجی لگائی ہوگی، جس نے عبادت کری ہوگی، جس نے روزے رکھے ہوں گے، اور جنہوں نے تراویح پڑھی ہوگی، اور جنہوں نے پوری مشقت کے ساتھ تہجد کی نمازیں پڑھی ہوگی، جنہوں نے اعتکاف کیا ہوگا، جنہوں نے تلاوت کی ہوگی، جنہوں نے اللہ کو یاد کیا ہوگا، جنہوں نے صبح شام تسبیحات کری ہوگی، جو گناہوں سے بچے ہوں گے۔ صحیح سے بیٹھیے، صحیح سے بیٹھیے نا، اسے چھوڑیے نا گھٹنوں، یہ سامنے کے بیٹھنے والوں کی غفلت یہ بیان کرنے والے کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے، اس کو بھلانے کے لیے کافی، جو کم سے کم صحیح سے بیٹھیے، جو صحیح سے بیٹھیے۔ یہ ہم لوگوں کو تو بیٹھنا بھی نہیں آیا آج تک، بیٹھنا ہی نہیں آتا ہم لوگوں کو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بہت اچھا مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جب دین کی بات ہو رہی ہو تو صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے جیسے ہر بات کو پہلی بار سن رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو کئی بار سمجھاتے تھے، لیکن انہیں ایسا لگتا تھا کبھی سنا ہی نہیں، یہ پہلی بار سن رہے ہیں۔ اس ادب اور اس حرص کی وجہ سے اللہ نے انہیں وہ مقام دے دیا کہ تم سارے کے سارے تم جنت میں جاؤ اور رضی اللہ عنہم ہو گئے۔ آپ سنیے تو سوچیے تو صحیح، ہمارے یہاں کھانا ایک ہماری ضرورت ہے، اور کھانا ضرورت اور کھاتے وقت ٹیک لگانا جائز نہیں ہے، اور دین ہمارا مقصد ہے اور ٹیک لگا کے سننا ہے۔ کیسے آپ کیسے اس کو کر سکتے؟ مجبوری چلے گی، کسی کی مجبوری ہے، بوڑھے ہیں لگا لیجیے، لیکن جو جوان لوگ ہیں وہ ٹیک لگا کے دین کی باتیں ٹانگ پھیلا کے سنے تو اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں، اس لیے بہت ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ یہ آپ برا مت مانیے گا، میں آپ کو، میرا کام ہے آپ کو ساری باتیں بتانا، اس میں سے یہ بات ہے، برا مت مانیے گا، اب آرام سے بیٹھیے لیکن صحیح سے بات کو غور سے سنیے۔ تو رمضان ہم نے گزار دیا اور اللہ کی نافرمانیاں بہت ہوئی۔ اللہ نے گانے دیکھنے کو منع کیا تھا، گانا بھی دیکھا گیا۔ اللہ نے بد نظری سے منع کیا تھا، بد نظری بھی ہوئی۔ اللہ نے گالی دینے کو منع کیا تھا، ہم نے گالی گلوچ بھی کری۔ اللہ نے غصہ کرنے کو منع کیا تھا، ہم نے غصہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام مال کمانے کو منع کیا تھا، حرام کمائی بھی ہوئی۔ یعنی جن کاموں کو اللہ نے منع کیا تھا اس رمضان کے مہینے میں بھی کسی نہ کسی حد تک وہ کام ہم نے کر ڈالا، تو پھر بھی اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی 2 دن ہیں تیرے پاس، جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن ہیں تیرے پاس، اور جب تک
جب تک شوال کا چاند نہیں نکل جاتا، جب تک 30واں یا 29 روزہ ختم نہیں ہو جاتا، مغرب کی نماز تم نہیں پڑھ لیتے میرے بندو، تب تک کا وہ ایک لمحہ، وہ مغرب کی اذان سے پہلے پہلے کا، سورج کے ڈوبنے کے وقت کا ایک لمحہ اگر تمہارے پاس ہے تو اس وقت بھی اگر تم سچی توبہ کر لو گے تو ہم تمہارے اس رمضان کو کامیاب کر دیں گے۔ کوئی نہیں، تم سے غفلت ہو گئی، کوئی نہیں، ابھی 3 دن تمہارے پاس ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، یہ ممبر جس پر میں بیٹھا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم جب ممبر پر رکھا تو آپ نے کہا آمین، اس طرح 3 بار آپ نے کہا آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کرتے ہوئے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ کا یہ عمل ہم پہلی بار دیکھتے ہیں کہ آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور حضرت جبرائیل نے مجھ سے یہ کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص اور لعنت ہے اس شخص پر کہ رمضان کا مہینہ جس نے پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی، تو ان کے اس بد دعا پر میں نے کہا آمین۔ رمضان کا مہینہ آیا اور 30 دن 29 دن آئے اور 24 گھنٹے کے دن اور رات اور لوگ سمجھانے والے اور مسجدوں میں دینداری کا ماحول اور چاروں طرف ٹوپیاں گھوم رہی ہیں اور سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ غافل بندہ اب بھی اسی حال میں، نہ گناہوں میں کچھ کمی کی ہے، نہ کوئی نیکی بڑھائی ہے، نہ کوئی افسوس ہے، نہ کوئی شرمندگی ہے، نہ اس نے جھوٹ چھوڑا ہے، نہ اس نے غیبت چھوڑی ہے، نہ اس نے آنکھوں کی برائیاں چھوڑی ہے، نہ اس نے زبان کی برائیاں چھوڑی ہے، نہ اس نے حرام کاری چھوڑی ہے، یعنی تمام گناہوں کو یہ کرتا رہا۔ تو ایسے بندے کے بارے میں حضرت جبرائیل نے کہا برباد ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، ایسا ہی ہو۔ سردار فرشتوں کا وہ دے رہا ہے بد دعا اور پوری انسانیت کے سردار وہ کہہ رہے ہیں آمین، تو اس کے برباد ہونے میں کوئی شک ہے؟ سوچے تو صحیح ہم نے یہ رمضان کیسے گزارا؟ رمضان کو گزار دیا رات رات بھر کام کر کے اور دن دن بھر آرام کر کے، رمضان کو گزارا رات رات بھر غفلت میں اور دن میں بھی غفلت میں، پورے رمضان کو کی ہم نے تباہی مچائی۔ ہم نے رمضان کا نام دیا اچھے اچھے پھل کھانے پر، ہم نے رمضان سمجھا پکوڑے کھانے کے لیے، ہم نے رمضان سمجھا اچھی کھیر کھانے کے لیے، اچھی اچھی مٹھائیاں کھانے کے لیے، ایک دوسرے کی دعوت کرنے کے لیے، رات میں نہاریاں قورمے کھانے کے لیے، چل بھیا پائے کھا کے آ رہے جامع مسجد سے، اس لیے اللہ نے رمضان دیا؟ نہیں، اللہ نے اس لیے رمضان نہیں دیا۔ رمضان تو اللہ نے دیا بھوکے رہو، پیٹ کو خالی رکھو، تمہارا دل دماغ صحیح ہو جائے، تمہارے اندر کی خرابیاں دور ہو جائے، میری عبادت پر آؤ، چونکہ یہ 11 مہینے کی کامیابی کی بنیاد تمہارے لیے رمضان کا 1 مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا 1 مہینہ تھا، غفلت میں مہینہ گزار گیا۔ اللہ سے توبہ کیجیے، آج جمعے کا دن ہے، اللہ سے توبہ کیجیے کہ یا اللہ اس رمضان ہم نے جیسی بھی عبادت کی ہے اور مسجدوں میں جو ہم نے 5 وقتوں میں جو بھیڑ لگائی ہے، یا اللہ اس بھیڑ کو بڑھائیں گے اور یہی بھیڑ لگائے رکھیں گے پورے سال، تب تو آپ کی کامیابی ہے، ورنہ صرف رمضان کی عبادت پر اکتفا کر لینا کہ رمضان میں 1 کے 70 ملتے ہیں اور ہماری کامیابی ہو جائے گی، تو فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 1 کے 70 ملتے ہیں اور نماز پڑھنا اور عام دنوں میں چھوڑ دینا، تو اس میں جو لکھا ہے فتاوی عالمگیری میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ اسلام سے نہ باہر ہو جائے۔ یہ کیا ہے میرے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ رمضان میں نمازیں اتنی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مسجدوں میں بھیڑ لگتی ہے، لیکن کس نے یہ سمجھایا ہے کہ رمضان کے علاوہ یہ ساری چیزیں معاف ہیں؟ اگر کوئی رمضان کے علاوہ دنوں میں 11 مہینوں میں نماز کو کم سمجھے گا اور نماز کی اہمیت کو گھٹا دے گا اور پڑھنے نہیں آئے گا اور رمضان میں پڑھنے آئے گا پابندی سے،
اور غیر رمضان میں چونکہ اس نے نماز کی اہمیت کو گھٹائی ہے اور پڑھنا ضروری نہیں سمجھا، تو اس میں اس کے کافر ہو جانے کا احتمال ہے، اس کے کفر کا شک ہے اس میں۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں تو کہا ہی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز جو چھوڑ دے وہ کفر کی دہلیز پر کھڑا ہے، گویا کہ وہ ایک دیوار پہ کھڑا ہے اور جس پہ کیلے کا چھلکا ہے اور اس کا پیر اس چھلکے پر ہے، اور دیوار وہ 100 فٹ اونچی دیوار ہے، کب پھسل جائے نیچے گر کے ختم ہو جائے۔ یہ بے نمازی شخص ویسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت خفا ہوتے تھے، اور حضرت عمر کا مسلک یہی ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، نکاح اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ علماء احناف کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس میں بہت سہولت برتی ہے کہ چلو نماز کو چھوڑنے والا تو کافر نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ انہوں نے اس حدیث کا یہ مطلب نکالا کہ اگر چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو کتنے نمازی ہے؟ 1% مجمع نماز نہیں پڑھتا مسلمانوں کا، خاص طور پہ ہمارے ملک میں 1% نمازی نہیں ہے۔ 1% کہتے ہیں 100 میں سے 1 نمازی۔ آپ کے یہاں کتنی آبادی اور کتنے نمازی ہو آپ دیکھ لیجیے۔ ہر گھر کا ایک فرد نمازی نہیں ہے، چاہے اس میں 10 لوگ ہو یا 20 لوگ، 5-6 گھر میں سے ایک آدمی نماز پڑھنے آتا ہے، اور اس میں سے عمر دراز لوگ زیادہ نماز پڑھنے آتے ہیں، اور عمر دراز لوگ ہے ہی کتنے۔ اس نے نماز نہیں تو اسلام نہیں۔ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا، اس نے دین کا سر قلم کر دیا، اس نے دین کا سر ختم کر دیا۔ اور کسی کے جسم کے اندر اگر سر نہ ہو تو پورا جسم برباد زندہ نہیں رہتا، یعنی دین مٹ گیا بے نمازی کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں ہو ہے، سارے مسلمان پریشان ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ارے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ سے زیادہ کون جانے گا؟ آپ نے تو پورے دین کا ایسا مذاق بنایا، آپ سے زیادہ کون جانے گا؟ بہرحال تو پورے مہینے جو ہم نماز پڑھتے ہوئے ہیں رمضان میں، ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ موت تک نہیں چھوڑیں گے، سارے جو اوپر بیٹھے ہوئے وہ بھی اور ہم جو نیچے بیٹھے ہوئے وہ بھی، کہ نماز کے چھوڑ دینے کا مذہب اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ آ کر 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ منافق، حالانکہ منافق کے بارے میں آیا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا، وہ بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور یہ اسلام کا دعوے دار، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، نماز کو ایسے چھوڑ دیتا ہے کہ دنیا کا سب سے آسان کام اس کے لیے نماز کو ہی چھوڑنا ہے، اور دنیا کا سب سے مشکل کام اس کے لیے نماز کو پڑھنا تھا۔ نماز کو چھوڑنے والے اپنے آپ کو مسلمان اگر سمجھتے ہیں تو ان کی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی سے دور ہو جائے مسلمان کہ نماز چھوڑ کر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، کہ نماز کو ہم چھوڑ کر خوب صدقات خیرات کرے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ بھی کام میں نہیں آئے گا آپ کا، کہ سب سے پہلا جو فرض ہے اسلام کے اندر ایمان کے بعد وہ نماز ہے، جو کبھی معاف نہیں ہے، کبھی معاف نہیں ہے۔ اس میں نہیں کہ ہفتے میں 1 دن چھٹی کر لو، آج اتوار کا دن ہے، یا اللہ آج نماز معاف ہے، 5 وقت آرام سے سوئیں گے، یہ ایسا حکم ہے۔ یا سفر میں یا اللہ نماز معاف کر دے، آج طبیعت خراب ہے یا اللہ نماز معاف کر دے، آج بہت بیزی تھے یا اللہ نماز معاف کر دے، کبھی بھی نہیں ہے نماز کی معافی۔ عجیب عمل ہے اللہ کی طرف سے، کسی بھی حال میں معافی نہیں ہے۔ روزانہ کرو 5 وقت، یہاں تک کہ اگر سر کا اشارہ کر سکتا ہو، اوپر نیچے ہلا سکتا ہو، تو سر کے اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ اشارہ کر رہا ہے، کچھ اس کے اندر طاقت بچی ہے اور سوچ اس کے اندر کچھ روح کا حصہ ہے اور دماغ کام کر رہا ہے مرنے سے پہلے اور مؤذن نے اذان دے دی، تو اس وقت بھی اس پر اس وقت کی نماز فرض ہے۔ یا اللہ کمال کی عبادت بنائی ہے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ بہت بوجھ ہے یہ نماز، بہت بھاری چیز ہے یہ نماز،
لیکن ان پر بالکل بھی بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ورنہ تو بہت بھاری ہے۔ ڈیلی سروس ہے، روزانہ کی، اس لیے بھاری پڑ جاتی ہے لوگوں کو۔ کبھی معاف ہوتی تو پورے ہفتے کی کسر آرام کر کے نکال لیتا، لیکن کبھی کسی حال میں، نہ حضر میں، نہ سفر میں، موت کے وقت تک، نہ بیماری میں، نہ اسپتال میں، کہیں بھی یہ معافی نہیں ہے۔ عجیب عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت، آخر کیا خاص بات ہے کہ اللہ نے نماز کو کبھی معاف نہیں کیا؟ اللہ کو کتنی محبت ہے اس عبادت سے کہ نہیں میرے بندوں کبھی بھی نہیں۔ اور سنو، 5 وقت تو فرض ہے ہی، لیکن تم اور قریب میرے ہونا چاہتے ہو تو اور نمازیں پڑھو، تم اشراق کی نماز پڑھو، تم چاشت پڑھو، تم اوابین پڑھو، تم تہجد پڑھو، تم صلاۃ التسبیح پڑھو، تم صلاۃ الحاجہ پڑھو، تم صلاۃ التوبہ پڑھو۔ اتنی ساری نمازیں اللہ نے اور دے دی کہ نماز پڑھتا جا اور اللہ کے قریب بڑھتا جا، اللہ کا مقرب بنتا جا۔ کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو رحمان کے پیروں کے درمیان اس کا سر ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ قربت بندے کو اللہ سے کبھی نصیب نہیں ہے کہ نماز میں بندہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہو۔ اس نماز کو چھوڑ کر یہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کامیاب ہو جائیں گے اور صرف رمضان میں نمازیں پڑھ کے کامیاب ہو جائیں گے۔ بالکل کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ 11 مہینے عبادت کو چھوڑنے والے اور رمضان میں نمازیں پڑھنے والے، یہ 11 مہینے کی نحوست اس 1 مہینے پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس لیے توبہ ہم کریں گے، یا اللہ اپنی زندگی ہم بدلیں گے اس رمضان، اگلا رمضان ہمیں نصیب ہونا ہو۔ عید قریب ہے، عید قریب ہے، غریب لوگ بھی ہیں، ان کو بھی عید منانے کا حکم ہے، ان کی بھی تمنائیں ہیں۔ عید کا نام عید اس لیے کہ عید خوشی کے معنی میں بھی آتے ہیں اور عید بار بار لوٹنے کے معنی میں بھی آتے ہیں کہ ہر سال رمضان کے بعد عید آتی ہے۔ ہمارے یہاں 2 ہی تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں تہوار ہیں، اور ہمارے یہاں تہوار کے دن عبادت ہے۔ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کو عبادت کتنی پسند ہے۔ تہوار کے دن جشن منانے کا حکم نہیں ہے کہ جاؤ گھر میں جا کے میوزک سسٹم آن کر کے ننگے ہو کے ناچو، تہوار ہے۔ جاؤ شرابیں پی لو، تہوار ہے۔ جاؤ بھانگ کھا لو، تہوار ہے۔ جاؤ ناچو، گلیوں میں گھومو، جاؤ رنگ رلیاں مچا لو، جاؤ زنا کاریاں کر لو۔ ارے تم نے بڑی محنت کری، تم نے بڑی عبادت کری، اور پورے مہینے 11 پورے مہینے تو شراب پینے سے رکا رہا، آج جا مہنگی مہنگی شرابیں پی لے۔ آج تہوار کا دن ہے۔ ہمارے یہاں تہوار ایسے نہیں مناتے، ہمارے یہاں تہوار مناتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر کے، ہمارے یہاں تہوار مناتے ہیں اللہ کی عبادت کر کے، ہمارے یہاں تہوار مناتے ہیں غریبوں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، ہمارے یہاں تہوار مناتے ہیں غریبوں کو کھلا کر، غریبوں کو کپڑے پہنا کر، غریبوں کو چھت دے کر، غریبوں کی جیب میں کچھ رقم رکھ کر۔ ایسے مسلمان تہوار مناتا ہے کہ خود اس کے کپڑے اگر نئے نہیں ہیں لیکن غریب کو نئے کپڑے دلا دے گا۔ ایسے مسلمان تہوار مناتا ہے کہ اس کی جیب خالی ہو گئی اور کسی غریب کی جیب میں کچھ رقم ڈال دی کہ جا بیٹا عید منا لے، اپنے گھر میں خوشیاں منا لے، تو بھی کپڑے پہن لے اور 1 کلو گوشت بکرے کا لے اور سب بنا کے کھا لے۔ عید ہے، عید اس لیے نہیں ہے۔ ہمارا تو ہر کام، میں تو بار بار بیان میں یہی کہتا ہوں کہ ایمان والے کی زندگی اپنے لیے ہے ہی نہیں۔ مومن اپنے لیے نہیں جیتا، جو اپنے لیے جیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن کی زندگی دوسروں کے لیے ہے۔ اللہ نے خود ہی کہا ہے اخرجت للناس، تم کو ہم نے پیدا ہی کیا لوگوں کے لیے، بس لوگوں کے کام آتے رہو، تمہارا یہی کام ہے۔ اور جب تم لوگوں کے کام آؤ گے، لوگوں کے درد میں، لوگوں کے دکھ میں، لوگوں کی پریشانیاں میں، لوگوں کی پریشانی تمہاری پریشانی، لوگوں کا درد تمہارا درد، لوگوں کا غم تمہارا غم، لوگوں کا فقر و فاقے تمہارے فقر و فاقے، لوگوں کے گھر میں کوئی میت ہو گئی تمہیں درد ہو رہا ہے، کسی کو چوٹ لگ گئی تمہیں درد ہو رہا ہے، پڑوس میں بچہ بیمار ہے اس کو لے کے تم اسپتال میں پھر رہے ہو، تو ایسا اطمینان اور دل میں تمہیں ایسی خوشی میں دوں گا جو تمہاری خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں سکون عطا فرماؤں گا اور میرے بندے آخرت میں تمہیں جنت دوں گا۔
اگر تو ایسی زندگی جی کر آئے. اس لیے کہا کہ رمضان کے میں جو عبادت کا حق تھا، عبادت کا حق ادا نہ ہوا تو میرے بندے جب عبادت کا حق ادا نہ ہوا تو کچھ صدقہ ہی کر لے. صدقہ کیا کرو؟ تو نے محنت کری ہے، اب حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، میرے بندے کچھ صدقہ ہی کر لے. یا اللہ کیا صدقہ کرے؟ ارے غریبوں میں دے دے پیسے، وہ کپڑے لے آئے گا. غریبوں دے دے پیسے، وہ گوشت لے آئے گا. غریبوں کو دے دے پیسے، وہ دودھ سیوائے لے آئیں گے. غریب بھی عید منا لیں گے، ان کے بچے بھی جوتے لے آئیں گے، ان کے بچے بھی چپلے لے آئیں گے، ان کے گھر کی عورتیں بھی کچھ نئے کپڑے لے لیں گی. تو ان کو دے دینا، صدقہ کر دے ان کے اوپر. تو یا اللہ یہ صدقہ جو ہم کریں گے تو اس صدقے کو کیا کہیں گے؟ اس کا کوئی نام ہے خاص؟ ہاں میرے بندے، اس کا نام صدقۃ الفطر ہے، جس کو تو فطرہ کہتا ہے. صدقۃ الفطر اس لیے اللہ نے اس کو واجب کیا اور ضروری کیا کہ رمضان کی عبادت میں جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہو وہ اس کی بھرپائی اور پورتی ہو جائے اس صدقے کے ذریعے سے. اس لیے عید سے پہلے عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنے کا حکم ہے. کوئی آدمی عید کے بعد صدقہ فطر دے، صدقہ ہو جائے گا، فطر رہ جائے گا. صدقہ ہو جائے گا، فطر تو ختم. فطر کہتے ہیں روزہ کھولنے کو، کھانے پینے کو فطر کہتے ہیں. تو کھا پینے کے بعد تو صدقہ ہی، اس کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. صدقے کا ثواب مل جائے گا لیکن فطر کا ثواب نہیں ملے گا. صدقہ فطر کیا ہے جی؟ ہم لوگوں کے زمانے میں تو اب عجیب حال ہو گیا کہ وہ جو 2.25 کلو گیہوں کے قریب کی جو قیمت ہوتی ہے اسی کو واجب فرض قرار دے دیا سب نے. یہاں تک کہ کسی مولوی سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ صدقہ فطر کتنا ہے تو کہتا ہے جی 60 روپے 70 روپے اس زمانے کے لحاظ سے. وہ کبھی نہیں بتاتے جی 150 والا بھی ہے، 350 والا بھی ہے، 950 والا بھی ہے، 1050 والا بھی ہے، 1200 والا بھی ہے. تم اپنی حیثیت دیکھو، اس حساب سے صدقہ فطر ادا کرو. وہ کبھی سمجھاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کو سمجھایا گیا ہے تو انہوں نے دیے. صدقہ فطر 1,000 روپے دینے والے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. وہ دیتے ہیں ایک کے لیے 1,000 گھر کے ہر افراد پر صدقہ فطر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو صدقہ فطر ہے اس کا باپ اس گھر کا ذمہ دار ادا کر دیتا ہے. بیوی کا صدقہ فطر شوہر ادا کر دیتا ہے. تو یہ صدقہ فطر کرو، رمضان کے مہینے سے شروع کر سکتے ہیں اور عید کی نماز سے پہلے دے سکتے ہیں. پورا یہ آپ کے پاس یہ 30-29 دن ہے، کبھی بھی صدقہ فطر دے دو جس سے مسلمانوں کا، غریب مسلمانوں کا بھلا ہو جائے. وہ جو جاتے ہیں نا عید کی نماز پڑھنے کے لیے اور وہ راستے میں جو ملا جی کھڑے رہتے ہیں رسید لے کے، ہاں رہتے ہیں، کھڑے تو رہتے ہیں رسید لے کے، بالکل یعنی جماعت عیدگاہ میں ہونے والی ہے عید کی، اس سے 5-10 منٹ پہلے جو صدقہ فطر کٹا لو. تو اس وقت صدقہ فطر تم کٹا لو گے، کون غریب استعمال کرے گا؟ کہاں پہنچ رہا ہے؟ اب اپنے گلی محلے میں تحقیق کرو. وہ کم سے کم وہ راستے میں کٹوانے کو منع نہیں کر رہا. میں ایک بات بتا رہا ہوں، اس میں سے آدھے تو فراڈ ہے، سارے فراڈ ہی لال ہیں، آدھے سے زیادہ بلکہ 90%. ان کی شکلیں دیکھنا، یہاں پہ ماتھے پہ لکھا ہوا فراڈ. آپ کو پڑھائی پڑھتے نہیں نا، ہم پڑھ لیتے، ہم تو چہرہ پڑھنے کا کام ہی ہے صبح سے. ان کے یہاں ماتھے پہ لکھا رہتا ہے میں فراڈ ہوں، مجھے مت دینا، اس لیے ہم کبھی نہیں دیتے کسی کو. چلو ہم نہیں دیتے. تو یہاں گلی محلے میں غریب عورتیں، بیوہ عورتیں، وہ بچہ جس کا باپ نہیں ہے، ان عورتوں پر ان کو دینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ عید من جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے اور ایک بچہ بیٹھ کے رو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا جی میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے. بچے نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا تو دوسرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، تو میرے پاس کپڑے نہیں ہے، لتے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. کہا کیا یہ تجھے پسند ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے اور فاطمہ تیری بہن بن جائے؟ تجھے یہ پسند ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس سے بڑی بات میرے لیے کیا ہو سکتی. عید ایسے منانی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، دروازہ اندر کنڈی لگا کے اور باہر رونے کی آواز آ رہی ہے، باہر رونے کی آواز آ رہی ہے. دروازہ کھلوایا گیا. صحابہ کرام نے پوچھا یا امیر المومنین
آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے۔ کہا آج، حضرت عمر نے کہا آج عید کا دن ہے یا وعید کا دن ہے؟ اگر میں نے اچھے کام کیے تو میرے لیے عید کا دن ہے، اور میں نے اگر برے کام کیے تو میرے لیے وعید کا دن ہے، عذاب کا دن ہے۔ اس لیے بھائی میں رو رہا ہوں، پتہ نہیں میرا نام کس میں۔ حضرت عمر جیسا آدمی اتنا ڈر رہے کہ عید کا دن ہے یا وعید کا دن ہے۔ بتایا کہ اچھے اعمال کر کے آئے تو خوشیاں منائیے، پورے مہینے روزے رکھیں تو خوشیاں منائیے، وہ خوشی عبادت کے ساتھ منائیے، غریبوں کی دیکھ بھال کے ساتھ منائیے، تب تو آپ کا عید عید ہے، ورنہ عید ہمارے لیے وعید ہے۔ ہمارے لیے اس عید کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے لیے اس عید کا کوئی حل نہیں کہ پورے مہینے اللہ کی نافرمانی کریے۔ ایک رات آتی ہے، چاند رات، چاند رات جس کا نام ہے، چاند رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی چاند رات کے تعلق سے، جس کو اس حدیث کے مطابق آسمان میں اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی بدلے کا دن ہے، بدلے کی رات ہے۔ یعنی پورے مہینے جو ہم نے عبادت کری ہے، جو مزدوری کری ہے، وہ مزدوری ملنے کی رات ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ پورے مہینے جو آپ نے عبادت کری ہے، جب پورے مہینے بندہ عبادت کری ہے بندے نے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے بندے نے پورے مہینے روزہ رکھا، پورے مہینے نمازیں پڑھی، پورے مہینے تراویح پڑھی، پورے مہینے تہجد کی نماز پڑھی، میرے بندے نے اتنی محنت کری ہے، فرشتوں بتاؤ تو صحیح ان کی مزدوری کیا ہونی چاہیے، ان کو کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، مزدور کو پوری مزدوری ملنی چاہیے جس کا وہ مستحق اور حقدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مل گئی مزدوری ان کو، کہ اللہ راضی اور ان کی مغفرت کر دی میں نے، کہ میں ان سے راضی بھی ہو گیا، ان کی مغفرت بھی ہو گئی، کہ آج میں نے ان کی مزدوری دے دی ہے۔ تو اس مزدوری ملنے والی رات میں یہ جامع مسجد کا طواف کر رہا ہے، اس مزدوری ملنے والی رات میں چتلی قبر میں گھوم رہا ہے، اس مزدوری ملنے والی رات میں جعفر آباد جا رہے ہیں، سیلم پور جا رہے ہیں، بریانیاں کھا رہے ہیں۔ ابے جب تجھے مزدوری مل رہی تھی اس وقت تو غائب ہو گیا، اب سیٹھ جی کہاں سے پیسے دیں گے؟ پورے مہینے کوئی مزدور، کوئی کاریگر کارخانے میں محنت کرے، اور جس دن سیٹھ نے بلایا ہو کہ تو نے بڑی محنت سے بڑا اچھا کام کیا، آج تیری سیلری کا دن ہے، وقت پہ آ جائیے، 8 بجے 9 بجے آئے گا تو نہیں مل پائے گی، میں بانٹ دوں گا آگے۔ اور اس دن کہہ رہے نہیں جی سیٹھ جی ہم تو جا رہے ہیں اپنی مرضی سے، ہم گھومیں گے پھریں گے، ہمیں مزدوری سے کیا مطلب ہے؟ تو ایسا بیوقوف مزدور جس کو مزدوری سے کوئی مطلب ہی نہیں، پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت اہم رات ہے شب قدر اور لیلۃ الجائزہ، 5 راتیں ہیں جس کی بڑی اہمیت ہے۔ ذی الحجہ حج کے مہینے میں 8، 9، 10 کی راتیں، اور لیلۃ الجائزہ شب قدر، شب برات، یہ راتیں ہیں پورے سال کی سب سے خاص راتیں ہوتی ہیں۔ اور لیلۃ الجائزہ کا بھی اس رات میں نام ہے، کیونکہ پورے مہینے جو محنت کری ہے اس محنت کا نچوڑ ہے یہ سارا کا سارا۔ اس لیے ہم رمضان کے آخری ایام کو برباد کر دیتے ہیں بازار میں چیزوں کو خریدنے کے نام پر۔ عجیب سسٹم ہمارے یہاں چلا ہوا ہے۔ یہ سارے کام ہم لوگوں کو جو ہے نا شعبان میں کر لینے چاہیے۔ اب تو شعبان سے مجھے ایک چیز اور یاد آ گئی، اوہ کیا ہوگا ہمارا، اور ہم مولوی سب کا کیا ہوگا، علماء کرام کا کیا ہوگا، مفتیان کرام کا کیا ہوگا۔ ایسا سسٹم میرے بھائیو آپ نے لگا دیا ہے نا کہ آپ چندہ رمضان میں ہی دیتے ہو۔ اب آپ سے ہم چندہ وصولنے کے چکر میں ہماری تراویح کا کیا عالم ہم ہی جانتے ہیں، ہماری نمازوں کا کیا عالم ہے ہم ہی جانتے ہیں، ہمارے روزوں کی کیا حالت ہے ہم ہی جانتے ہیں، ہمارے بچوں کو کب خوشی ہوتی ہے عید کی ہم ہی جانتے ہیں۔ سبھی لوگ آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ پورا مہینہ رمضان کا گزارتے ہو، یہاں بچوں کو چھوڑ کے رمضان میں در در، شہر شہر، گلی گلی، ملک در ملک بھٹکتے رہتے ہیں، کیونکہ یہی مہینہ آپ نے فکس کر لیا ہے کہ کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ واجب ہو آپ رمضان میں ہی ادا کرو گے۔ آپ کے اس رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دینے کی یہ کیفیت
کہیں ہم عالموں کو جہنم میں نہ بھیج دیں. بہت سیریس میٹر ہے. اس کو پہلے کرو. ارے شعبان میں کرو، رمضان سے پہلے والے مہینے میں، جو ہم بھوکے اور گرمی میں اور پیاسے جو بھٹکتے رہتے ہیں اور جسم میں قوت نہیں ہوتی اور کتنا برا لگتا ہے، اور پھر آپ کا وہ خطرناک چہرہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ان سب سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ، شعبان میں اگر آپ زکوٰۃ دیتے تو ہم کھاتے بھی پیتے بھی، آپ کے ساتھ بیٹھتے بھی، آپ کے دماغ میں بھی ٹھنڈک ہوتی، ہم بھی آرام سے جاتے، اور ہم رمضان میں گھر چلے جاتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ان کو بھی ہم تینوں عشرے کی فضیلت سنا کر وہ بھی عبادت کرتے، ہم بھی عبادت کرتے، رمضان میں اعتکاف میں بھی بیٹھتے. اگر ہم رمضان میں اعتکاف میں بیٹھیں گے تو چندہ کون کرے گا بتاؤ تو صحیح. اس کو ورلڈ لیول پر، عالمی سطح پر بولنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا جو سسٹم یہ بنایا ہے زکوٰۃ کے وصولنے کا اور زکوٰۃ کے آپ لوگوں کے لینے دینے کا، یہ سسٹم علماء کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے بہت کافی ہے. علماء کی آخرت اب تباہ کر رہے ہیں اس سسٹم سے. اس لیے میرے بھائیوں یہ سسٹم بھی بدلنے کی ضرورت ہے. اب عید کا دن قریب ہے اور یہ چند ایام بچے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ کے سامنے جھک جائے. جب عید کا دن ہوگا اس سے پہلے آپ صدقہ فطر بھی جمع کراؤ اور زیادہ سے زیادہ رقم دو. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنا مزہ خود نئے کپڑے میں پہننے میں نہیں آتا، اس سے زیادہ مزہ کسی غریب کو نیا کپڑا پہنانے میں آتا ہے. اس کو آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا. جتنا مزہ خود کھانے میں نہیں آتا، اس سے زیادہ مزہ کسی غریب کو کھلانے میں آتا ہے. جتنا مزہ جیب میں 10 روپے رکھنے میں نہیں آتا، وہ 10 روپے کسی غریب کو دینے میں مزہ آتا ہے. جب اس میں آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا تو مزے میں آپ جنت میں چلے جائیں گے. یہ کر کے دیکھو اس عید. کسی کی عید خراب نہ ہونے دینا. اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اس کے گھر میں گوشت آیا کہ نہیں، اس کے بچوں کی چپلیں دیکھو کہ پھٹی پرانی خراب ہے، اس کو خرید کے دو. تمام حالات دیکھو، اس کے گھر میں نئے پردے لا دو، اس کو گوشت پر پیسے دے دو، خوب پیسہ دے کے ان کی جیبیں بھر دو کہ بھائی تو عید بڑھیا سے منا لے. قسم خدا کی ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ ضرور آپ کو جنت میں لے جائے گی. یہ عید اس طرح مناؤ، یہ خوشیاں اس طرح مناؤ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو. صبح عید کے دن آپ اٹھیں گے، نہانا غسل کرنا یہ سنت ہے، اور سب سے اچھا کپڑا جو آپ کے پاس ہو وہ پہننا سنت ہے. عید کے دن نیا کپڑا سلانا کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب میں اچھا کپڑا ہوتا تھا اسی کپڑے کو پہن کے عید کی نماز پڑھتے تھے. سب میں اچھا کپڑا ہونا چاہیے عید کے دن کا، سب میں صاف ستھرا کپڑا ہونا چاہیے عید کے دن کا. آپ غسل کیجئے، آپ خوشبو لگائیے، کچھ میٹھی چیز گھر میں ہو، کھجور وغیرہ شیرنی وغیرہ ہو، اس کو کھا کر عیدگاہ نکلیے اور دھیرے دھیرے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے ایک راستے سے جائیے اور پیدل جائیے اور عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھیے. عید کی نماز کے لیے عیدگاہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ہی عید کی نماز پڑھتے تھے. آپ شہر سے مدینے سے باہر نکل کے، یعنی عید کی نماز جب پڑھنے جاؤ تو عیدگاہ میں جاؤ، اور پیدل جانا بھی سنت ہے، اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا سنت ہے. عید کی نماز کو محلے کی مسجد میں پڑھنا جوانوں کے لیے، جبکہ وہ عیدگاہ میں جانے کے لائق ہے، اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے. عیدگاہ کس لیے ہے بھائی؟ تو عیدگاہ کو ویران کر دے گا اور سنت کے خلاف ہے، اور عید کی نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. اس کو عید کی نماز ہو جائے گی، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس نے اس کے خلاف کیا. کام تو کیا، طریقہ اپنا اپنایا. اس لیے جہاں عیدگاہ قریب ہے اور بڑی عیدگاہ ہے کہ سب لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، تو کمیٹی والے حضرات جو اپنے مسجدوں میں عید کی نماز کرواتے ہیں گنہگار ہیں. وہ تو سمجھ رہا میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو اچھا کام نہیں کر رہا، تیار ہے تیرے لیے آگ، بھن جائے گا، کباب بن جائے گا تیرا. کباب تو اچھا ہی ہوتا، شیطان کھائیں گے اس کو، تیرے کباب کو. پورا سسٹم ہی بگاڑ دیا. عید کی نماز کہاں پڑھنی تھی، آپ عید کی نماز کہاں پڑھنے جا رہے ہیں. اور بات، عید کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی مسافہ کرنا،
بہت سارے بس بات ختم ہے. مجھے عید ہے نا, پیر کو مجھے بتانا ضروری ہے. 1-2 منٹ ہے ابھی میرے پاس. عید کے دن مسافہ کرنا, نماز پڑھ کے, یہ روافض کا طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے, سمجھ لو. اور عید کے دن عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ میں گلے ملنا اور کہیں بھی گلے ملنا یہ نہ سنت سے ثابت ہے بلکہ صریح بدعت ہے. عید کے دن گلے ملنا عید کی وجہ سے بدعت ہے, بدعت ہے, بدعت ہے. مسافہ کرنا عید کے نام پر بدعت ہے, بدعت ہے, بدعت ہے. مسافہ سلام تو تب کرتے ہیں جو کہیں مل کے آتا ہے, دور سے آدمی آتا ہے سلام کر لیا جی, اور بہت دور سے بہت دنوں میں آیا تھا معانقہ کر لیا جی, گلے مل لیے جی. سمجھ لیجئے عید کے دن عید کے نام پر معانقہ کرنا, گلے ملنا, یہ بدعت ہے. سمجھ لو کہاں سے لائے ہو, کون کون سی شریعت کو عمل کر رہے ہو, کس نے سمجھایا. اور مسافہ کرنا, ساتھ چل رہے تھے, ساتھ نماز پڑھی تھی, سلام پھیرتے کہہ رہا السلام علیکم. اب ایک بار سلام تو کر ہی چکا تھا نماز میں, اب دوبارہ تجھے کیا ہوا؟ ہم تو ساتھ ہی تو بیٹھے ہیں, بار بار تو سلام کرے گا, بہت سلام والا تو یار, یہ بدعت. پھر عید کی نماز پڑھ رہے تھے, جیسے سلام ہوا پھر دعا بھی ہو گئی امام صاحب کی, کھٹ سے کھڑے ہو گئے, 2-3 دھکے مار دیے. مجھے تو ایک بار ایک نے اتنے زور سے مطلب نچوڑ دیا تھا کہ میں نے شاید ڈاکٹر رضوان صاحب ہے کن سے آ کے دوا لی میں نے, اور اس نے گلا ایسے نہیں ملا, مجھے یوں کوری بھر کے اور اچھال دیا اس نے, اور یہاں کمر میں یہاں درد رہا میرے. میں نے کہا یا اللہ کوئی ہڈی وغیرہ کریک ہو گئی کیا؟ میں نے کہا ستیہ ناش ہو تیرا, یہ کون سا گلے ملتا ہے؟ میں نبی کریم کی بتا رہا ہوں, بیان سنے کا سمجھ جائے گا میرے بارے میں کہہ رہا ہے. 2 یار میں سے ہی ہے. میں نے کہا یار تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ 3-4 دن دوا کھائی میں نے درد کو آرام کے لیے. ایسے گلے ملنے والے تو گلا گھونٹ دیں گے آپ کا, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اس طریقے پر عید منانی ہے, سنت طریقے پر. باقی تو بہت ساری باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے.